السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں۔ خبروں کی تفصیلات میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کو اجاگر کرنے کے لیے سنجیدہ سفارتی مہم شروع کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد یورپ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جو عالمی فورمز پر پاکستان کا موقف پیش کرے گا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ دنیا میں بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنے کا مشن، پاکستان نے سفارتی محاذ پر بڑا قدم اٹھا لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد یورپ کا دورہ کرے گا۔ یہ فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کے بعد سامنے آیا۔ وزیراعظم نے بھارتی جارحیت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو بھارت کے اقدامات سے آگاہ کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں ایک خصوصی کمیٹی بھی قائم۔ وفد میں سابق وزرائے خارجہ ہنا ربانی کھر، جلیل عباس جیلانی اور خرم دستگیر شامل ہوں گے۔ یہ وفد اقوام متحدہ، یورپی یونین، انسانی حقوق کی تنظیموں اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کرے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ انہیں عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں۔ وفد کا مقصد بھارتی مظالم، اشتعال انگیزیوں اور سندھ طاس معاہدے سے متعلق پاکستان کا موقف واضح انداز میں پیش کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان دیگر ممالک میں بھی سفارتی وفود بھیجے گا تاکہ بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا جا سکے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گجرانوالہ کینٹ کا دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق صدر مملکت نے مارکہ حق میں کامیابی پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور حب الوطنی کی بھرپور تعریف کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ہمارا قومی فخر ہے اور ان کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ صدر زرداری نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور ان کے جذبہ حب الوطنی، حوصلے اور قربانی کے جذبے کو سراہا۔ صدر مملکت نے کہا کہ انہوں نے مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دے کر قومی یکجہتی اور دفاع وطن کا شاندار مظاہرہ کیا۔ کور کمانڈر گجرانوالہ اور کور کمانڈر منگلا بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ صدر مملکت نے چند گھنٹوں میں دشمن کو دندان شکن جواب دینے کو قومی یکجہتی، عسکری پیشہ ورانہ مہارت اور عوامی اعتماد کا مظہر قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کی ایرانی کوششوں کا شکریہ ادا کیا، جمہوریت کی مذمت کی اور پاکستان کی خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے سندھ طاس معاہدے کی بھارتی خلاف ورزی پر تشویش اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہا اور وزیر اعظم کو دورہ تہران کی دعوت دی، جو قبول کر لی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ نواز شریف نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ملاقات میں موجود۔ شہباز شریف نے پارٹی قائد کو ملکی سیاسی، معاشی، دفاعی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت کی مخالفت کے باوجود IMF نے $1 ارب قرض کی قسط جاری کی۔ IMF مشن نے معاشی جائزے کے بعد قسط جاری کرنے کی سفارش کی اور عوام کو مزید ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی الزام لگا کر بھاگ گیا۔ جوانوں نے وہ تاریخ رقم کی جو قیامت تک دوست اور دشمن پڑھتے رہیں گے۔ ہم نے بہترین حکمت عملی کے تحت مقابلہ کیا۔ شہباز شریف نے غیر ملکی وفود اور رہنماؤں سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں نواز شریف کو آگاہ بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جو موقف اپنایا، دنیا نے نہ صرف اسے دیکھا بلکہ تسلیم بھی کیا اور آج سب اسی پر بات کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے کسی ملک سے سیز فائر کروانے کی درخواست نہیں کی۔ ہم نے سفارتی سطح پر اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ انہوں نے کہا ان کے 60 سے زائد ممالک کے نمائندے اور براہ راست رابطے میں ہوئے اور پاکستانی سفارتکاروں نے 100 سے زائد بین الاقوامی رابطے کیے۔ پاکستان میں موجود غیر ملکی سفارتکاروں کو بھی مسلسل بریفنگ دی جاتی رہی۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ بھارت کے جارحانہ اقدامات دنیا کے سامنے ہیں اور اس بار بھارت اپنا بیانیہ بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے جو موقف اپنایا، دنیا نے کہا یہی سچ ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے بڑے جہاز لے کر آیا، ہماری افواج نے ان تمام جہازوں کو پتنگوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ مودی اس وقت اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ 10 مئی کی رات ہماری تاریخ میں فیصلہ کن موڑ آیا۔ تینوں افواج کے سربراہوں اور پاک فوج کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر لمحے قوم کی قیادت کی۔ ملک کے دفاع کے لیے جس حد تک جانا پڑا، حکومت اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ قومی وحدت میں جو دراڑیں نظر آتی تھیں وہ اتحاد میں بدل چکی۔ ہم نے بھارت کو مشرقی سرحدوں پر شکست دی، اللہ کے کرم سے اس سے بڑھ کر مغربی محاذ پر بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر دوبارہ کوشش کی گئی تو پہلے سے زیادہ کرارا جواب جو ہے ان کو ملے۔ اپنی نئی نسل کو اور آنے والی نسلوں کو اپنی تاریخ سے روشناس کروائیں، اور جب سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے ہمارا ازلی اور ابدی دشمن بھارت جو ہے وہ ہمارے درپے ہے۔ 10 مئی کی جو رات تھی، جو ہماری افواج نے اپنی قربانیوں سے، اپنی جرأت سے، اپنی بہادری سے اس کو رقم کیا، یہ معرکہ قومی اتحاد اور وحدت کا باعث بنا۔ ہم نے بھارت کو مشرقی محاذ پہ شکست دی ہے، زمین پہ، فضاؤں میں، پانی۔ خاموشی چھوڑو، جواب دو۔ بھارتی بحریہ کی جانب سے روہنگیا کے مسلمان پناہ گزینوں پر انسانیت سوز سلوک، 40 مہاجرین کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر سمندر میں پھینک دیا گیا، 100 مہاجرین کو لاپتہ کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے بھارت سے جواب طلب کر لیا۔ بھارتی بحریہ نے نہتے افراد کو سمندر میں پھینک دیا۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات لگانے والا بھارت خود معصوم اور نہتے شہریوں پر دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اقوام متحدہ کے نمائندے ٹیم اینڈریوز کی بھارتی بحریہ کے عمل پر شدید تنقید۔ کہا، بھارتی بحریہ کا 40 نہتے روہنگیا مسلمانوں کو آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر سمندر میں پھینکنا انتہائی غیر انسانی اور انسانیت کی توہین ہے۔ ٹام اینڈریوز نے کہا کہ یہ امیگریشن کنٹرول نہیں، درندگی ہے، انصاف ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو تنبیہ کی کہ وہ فوجی طاقت کے ذریعے روہنگیا کی ملک بدری بند کرے۔ آنکھوں پر پٹی، جبری نقل مکانی اور سمندر میں پھینکنے کا سفاک عمل بین الاقوامی انسانی حقوق اور پناہ گزینوں کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پناہ گزینوں کے عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ دوسری طرف آسام سے بنگلہ دیشی سرحد پر منتقل کیے گئے 100 روہنگیا پناہ گزینوں کا بھی سراغ نہ مل سکا۔ اقوام متحدہ نے انڈمان جزائر کے قریب نہتے روہنگیا کے پناہ گزینوں کو سمندر میں پھینکنے کی اطلاعات پر تحقیقات شروع کر دی۔ روہنگیا پناہ گزینوں پر ناقابل تصور مظالم پر اقوام متحدہ نے بھارت سے کہا، خاموشی چھوڑو، جواب دو۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد قوم کا جوش و جذبہ مزید بلند۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ بھرپور انداز میں پھر سے سج گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر ڈی جی آئی ایس پی آر کی بی اسٹیڈیم میں آمد مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پی ایس ایل کے 3 دن آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے نام کر دیے گئے۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ گلوکار ساحر علی بگا اور اسرار شاہ کی بہترین پرفارمنس نے شائقین کو خوب محظوظ کیا۔ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے اسٹیڈیم بھی گونجتا رہا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد جدہ میں مارکہ حق کے حوالے سے یوم تشکر کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں شریک افراد نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ وطن عزیز کی دفاع کے لیے عوام ہر لمحہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تقریب کا اہتمام یونائٹڈ جرنلسٹ فورم کی طرف سے کیا گیا تھا۔ یوم تشکر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جہانگیر خان محمد عدیل اور عدیل ریاض کا کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم یکجان اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر وطن عزیز کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ سید مسرت خلیل نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستانی افواج نے جس بہادری سے مقابلہ کیا اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پاک اوورسیز میڈیا فورم کے صدر شعیب الطاف نے افواج پاکستان کی قربانیوں کو سراہا اور شہداء کے لیے دعا کی۔ تقریب میں کیک بھی کاٹا گیا۔ لوٹن اور کشمیری کمیونٹی نے ایک درد مند دل رکھنے والا مخلص ساتھی کھو دیا۔ لوٹن کے معروف کاروباری اور سیاسی شخصیت راجہ توصیف اقبال کیانی انتقال کر گئے۔
پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی میں سوگ کی لہر۔ ممتاز کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیت راجہ توصیف اقبال کیانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ کا اہتمام لوٹن سینٹرل مسجد میں کیا گیا۔ حافظ اعجاز احمد نے امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں برطانیہ بھر سے تعلق رکھنے والی ممتاز سیاسی، سماجی، صحافتی اور مذہبی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے راجہ توصیف کیانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ راجہ توصیف کیانی نے نہ صرف بزنس کے میدان میں کامیابی حاصل کی بلکہ مسئلہ کشمیر اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے دفاع کے لیے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ مسلم لیگ نون، آزاد کشمیر، برطانیہ کے پلیٹ فارم سے سیاسی طور پر متحرک رہے۔ راجہ توصیف کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ چین کا لڑاکا طیارہ J-10 امریکہ کے F-16 طیاروں کی برآمدات کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے گھنٹی بجا دی۔ جریدے کے مطابق بھارت اور پاکستان کے حالیہ تنازع میں چینی ہتھیاروں اور جنگی طیاروں نے مغرب کی توقعات سے کہیں زیادہ کارکردگی دکھائی۔ چین کے PL-15 ایئر ٹو میزائل سے لیس J-10 جنگی طیارے بھارت کی ابتدائی پیش قدمی کو روکنے میں کامیاب رہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر چینی کمپنیاں F-16 طیاروں کی فروخت میں مشکلات ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ امریکہ کے دفاعی شعبے کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ DGISPR کی اسلام آباد کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ DGISPR نے نوجوانوں کی ملک کے لیے کاوشوں کو نہایت اہم قرار دیا۔ ترجمان پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے متحد رہنے کی تلقین کی۔ DGISPR نے کہا کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے اور پاکستان کی فتح دراصل امن کی فتح ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پورے ملک کے اساتذہ کو پاک فوج کی جانب سے سلام بھی پیش کیا۔ امریکہ میں ویزا مدت سے زیادہ قیام کرنے والے بھارتی شہریوں کی ملک بدری جاری۔ مستقبل میں امریکہ سفر کرنے پر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ امریکی سفارت خانے نے خبردار کیا ہے کہ امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس وقت 7 لاکھ سے زائد بھارتی غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم ہیں، جن کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ معاشی بدحالی اور بڑھتی بے روزگاری کے باعث بھارتی شہریوں کی امریکہ ہجرت میں خطرناک تک اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف 2023 میں 51,000 بھارتیوں نے پناہ کی درخواست دی۔ بھارتی یوٹیوبر جیوتی رانی جاسوسی کے الزام میں گرفتار۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے ہریانہ میں معروف خاتون یوٹیوبر اور ایک کالج کی طالبہ کو زیر حراست لے لیا۔ دونوں پر خفیہ فوجی معلومات لیک کرنے اور پاکستان کے لیے جاسوسی کا الزام ہے، اور جیوتی رانی پاکستان 2 بار وزٹ کر چکی ہے اور بھارت میں جاسوسی کا الزام لگا کر 6 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ سیکیورٹی امور کی امریکی ماہر اور تجزیہ کار کرسٹین فیئر نے پاکستان کے حق میں بات کرتے ہوئے بھارتیوں کو کھری کھری سنا دیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے سیکیورٹی امور کی امریکی ماہر اور تجزیہ کار کرسٹین فیئر نے کہا، جس طرح بھارتی مانتے ہیں کہ کشمیر میں ہونے والی ہر بات کے پیچھے پاکستان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح پاکستانیوں کو یقین ہے کہ خاص طور پر بلوچستان میں ہونے والے ہر دہشت گرد حملے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بھارتی ناظرین اس بارے میں بات نہیں کرتے، یہ سننا بھی نہیں چاہتے کہ کبھی کبھار بھارت حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ بھارتی صحافی اویناش پالیوال نے اپنی کتاب مائی اینیمیز اینیمی میں بلوچستان میں بھارتی مداخلت کے شواہد پیش کیے۔ IMF نے سٹاف کنٹری رپورٹ جاری کر دی ہے۔ سٹاف کنٹری رپورٹ دوسری قسط کی منظوری کے بعد جاری کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں معاشی شرح نمو 2.6%، جبکہ اگلے مالی سال معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان ہے۔ IMF رپورٹ کے مطابق سال 2026-27 میں معاشی شرح نمو 4.1% تک رہنے کا امکان ہے۔ سال 2027 تا 2030 معاشی شرح نمو 4.5% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اگلے مالی سال افراط زر کی 7.7 رہنے کی توقع ہے، جو کہ رواں مالی سال 5.1% ہے۔ سال 2026 تا 2030 افراط زر 6.5% رہے گی۔ IMF نے آئندہ مالی سال قرض ٹو GDP تناسب میں کمی کا امکان
گزار کیا ہے۔ سال 2025-26 میں قرض ٹو جی ڈی پی تناسب 71.9% رہنے کا امکان ہے۔ سال 2026-27 میں قرض ٹو جی ڈی پی تناسب 70% تک رہنے کا امکان ہے۔ سال 2030 تک قرض ٹو جی ڈی پی تناسب 61% تک آنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر پاکستانیوں کی ذہانت کے معترف کہتے ہیں کہ پاکستانی ذہین لوگ ہیں اور وہ حیرت انگیز اشیاء تیار کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات کے باوجود باہمی تجارت بہت کم ہے۔ میری پاکستان سے بہت عمدہ بات چیت ہوئی۔ ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ پاکستان امریکہ سے تجارت کا خواہش مند ہے۔ بھارت پر تنقید کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا یہ وہ ملک ہے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ٹیرف لگاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے کاروبار کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ تاہم اب بھارت بھی امریکہ کے ساتھ ٹیرف میں 100% کمی پر تیار ہے۔ That's just one word. Also Pakistan. Great conversations with Pakistan because it does take two to tango. And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship with a lot of people that you wouldn't believe. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close, very close. You were right there. مودی سرکار نے کہا تھا کہ پاکستان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ مودی سرکار نے مس ایڈونچر کیا اور ہزیمت اٹھانا پڑی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دباؤ پر مودی کو حملہ کرنا پڑا۔ مودی اب اپنی پھیلائی گئی نفرت میں پھنس چکے ہیں۔ دوبارہ جارحیت کی تو دنیا کا رد عمل آئے گا، جواب اس سے بڑھ کر آئے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہمیں امریکہ سے جو سپورٹ ملی اس کی توقع نہیں تھی۔ امریکہ نے مسئلہ کشمیر کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ رانا ثناء اللہ بولے کہ پی ٹی آئی کی لابی کا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بانی پی ٹی آئی نے جو نفرت پیدا کی اس کا وہ خود شکار ہوئے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ مجھ سے کیوں خوف کھایا جا رہا ہے؟ اگر میں ملک سے باہر چلی جاؤں، بلکہ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اڈیالہ جیل کے باہر میں نظر نہیں آؤں گی۔ آج میرے بیرون ملک سفر کا موازنہ منی لانڈرر ایان علی خواجہ آصف سکینڈل اور رمضان شوگر ملز کیس سے کیا گیا۔ کہ اگر میں ملک سے باہر چلی جاؤں، بلکہ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ باہر اڈیالہ کے باہر ہم نظر نہیں آؤں گی۔ آج میرے ٹریولنگ کا جو کمپیریزن تھا وہ ایان علی جو منی لانڈرر تھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا، پھر دوسرا انہوں نے کمپیریزن رمضان شوگر مل کی جو میگا سکینڈل تھا اس کے لیے ہو رہا تھا، خواجہ آصف کے سکینڈل کی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اے بی این نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے بی این، کیونکہ اے بی این ہے قوم کی سوچ۔